سر آپ وہاں اتنے اسٹیبلش تھے، سب کچھ تھا، تو پھر واپس کیوں آئے؟ سچی بات ہے، ابھی تک مجھے اس بات کا کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میں واپس کیوں آ گیا۔ میرے لیے سب سے خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب میں آؤٹ ڈور میں بیٹھتا ہوں اور 10 روپے پرچی والے یا 0 پرچی والے مریض کو آپ کہہ کے بلاتا ہوں اور اس کی بات سنتا ہوں۔ بہت بڑا ایک الزام یہ ہے کہ بہت غیر ضروری ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی بھی کم لکھے جاتے ہیں۔ آپ امریکہ میں جائیں نا، پہلے دن آپ کو ٹیسٹوں کی لسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب؟ اتنا پیسہ، اتنا انفراسٹرکچر، ہر چیز ہے، کیوں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ آبادی یعنی ایک ٹیم 100 مریض دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ۔ جب میں میو اسپتال میں آیا نا تو ایک اسپیشل گیٹ بنایا گیا ڈاکٹروں کے انٹری کے لیے، کیونکہ جو سامنے فرنٹ گیٹ تھا اس سے ہم انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ رش اتنا ہوتا اتنا رش تھا اور اتنی کونیاں ماری جاتی تھی کہ ایک دفعہ تو میں گرنے والا ہو گیا۔ وہاں کے ڈاکٹرز اور یہاں کے ڈاکٹرز میں کیا فرق ہے؟ فرق ایٹیچیوڈ کا ہے۔ ہمارے ہاں تو مریض آتا ہے، شوگر ہے، کیا لے رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی پرچی ہے نہیں جی، دوائی ساتھ لے نہیں جی، نویں سروں کر لو نا جی ڈاکٹر صاحب۔ سر بیفور آئی نو، مجھے پتا ہو کہ یہ پہلے کون سی دوا لے رہے ہیں، کس پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ چیزیں یہاں اپنی اس کو تو اپنے بیماری کو تو کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں، نہ ہی ہمارے لیے بیماری کی کوئی بجٹ ہے۔ اصولی طور پہ تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت ہی ایک عظیم ڈاکٹر، ایک بہترین ڈاکٹر اور بہترین انسان ہے، میرے استاد تھے، اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہے اسٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر محمود ناصر ملک۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پروفیسر صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں، آپ نے پاکستان میں کام کیا اور باہر کن کن ممالک میں کام کیا؟ یہ پاکستان سے تو جیسے پہلے میں نے ایف سی فیس کیا، یہاں سے میڈیسن وہ نشتر میں رہتے ہوئے کیا۔ پارٹ 1 میں کیا تو میں بہاولپور میں تھا، ڈیمونسٹریٹر تھا، تو پارٹ 1 کر کے میں نشتر میں آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو امریکن ایگزام تھا ایم ڈی کا اس وقت، وہ اپنے ہاؤس جاب میں ہی کر لیا تھا۔ اچھا، یہ جس کو ہم یو ایس ایم ایل ای کہتے ہیں؟ جی، جس کو یو ایس ایم ایل ای آپ کہتے ہیں نا، وہ ای سی ایف ایم جی کہلاتا تھا اس وقت، تو وہ میں نے اس وقت پاس کر لیا اپنے ہاؤس جاب میں۔ اب آپ پوچھیں گے پھر امریکہ کیوں نہیں گئے؟ میں تو یہ لکھنے لگا تھا سوال آپ سے پوچھنے کے لیے۔ تو امریکہ کیوں نہیں گیا؟ امریکہ جانے کا میں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ جو امریکہ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اچھا، تو میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، میں آؤں گا تو میں واپس آؤں گا۔ اور امریکہ میں مجھے پتا تھا کہ وہاں اتنی لسٹ ہے اور اتنا پیسہ ہے ڈاکٹروں کے پاس کہ ان کے اپنے جہاز ہیں اور سب کچھ ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میں پھر امتحان کیوں دیا؟ امتحان اس لیے دیا کہ باقی لوگ یہ نہ سمجھیں یہ نالائق تھا، اس نے کیا نہیں۔ تو میں نے کہا میں نے کر لیا، وہ امتحان آپ چلے گئے، آپ جائیں، میں یہی بیٹھا ہوں۔ اور وہ گئے ہمارے ساتھ کے ابھی بھی اس وقت موجود ہیں اور بڑے اسٹیبلش ہیں ماشاء اللہ، لیکن ہم بھی کم اسٹیبلش نہیں ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ امریکہ نہیں گئے تو کسی اور ملک میں؟ جی، میں پھر امریکہ نہیں گیا تو پھر میں نے، ظاہر ہے ایک پریشر بھی ہوتا ہے آپ کے اوپر، لیکن میرے جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی پیسہ کمانا یا وہاں پہ سیٹل ہونا، میں صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہاں کا سسٹم کیسے ہوتا ہے، لرننگ کے لیے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اس مریض کی ہم یہاں تشخیص نہیں کر پاتے، وہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ تو اس گدڑ سنگھی کا وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ کس ملک میں گئے آپ سر؟ میں انگلینڈ گیا۔ انگلینڈ میں گیا تو کس سال میں آپ انگلینڈ گئے؟ میں انگلینڈ میں گیا جی 90 میں، 1990 میں؟ 1990 میں۔ اور کتنے سال؟ 1990 میں گیا تو میں 92 میں واپس آ گیا۔ وہاں کس ہسپتال میں آپ نے کام؟ میں نے کام کیا جی ناردرن جنرل ہاسپٹل شیفیلڈ میں، جو ٹیچنگ ہاسپٹل تھا۔ تو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہماری رنگت والے کا ملنا کام بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیچنگ ہاسپٹل تھا، لیکن باہر اللہ کی طرف سے کچھ ایسی بات ہو گئی کہ مجھے وہاں پہ جاب مل گئی جہاں پہ میرے نیچے میں رجسٹرار تھا اور میرے نیچے انگریز کام کرتے تھے، یعنی میرے دونوں ایس ایچ اوز جو تھے وہ انگریز تھے اور باقی بھی ظاہر اوپر سارے تھے، بٹ اٹ واز اے بگ یونٹ۔ اتنا بڑا ہسپتال تھا کہ میں نے سارا نہیں دیکھا اس دوران میں بھی۔ اس سال میں بھی اتنا بڑا تھا؟ بالکل، مطلب اس پہ جو تھا نا 19 تو میڈیکل وارڈ تھے اس ایک ہاسپٹل میں؟ اس ہاسپٹل میں۔ اس میں چیسٹ یونٹ اور باقی نیفرولوجی یونٹ اور ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ ایک وکرز کوریڈور تھا، وکرز وہ ہے جو ٹینک بناتے ہیں، انہوں نے ہی پیسے دیے تھے اس کے لیے جب یہ ٹرسٹ بن گیا نا ہاسپٹل، تو 19 میڈیکل وارڈ تھے ایک کوریڈور میں۔ اچھا سر، آپ وہاں اتنے اسٹیبلش تھے، سب کچھ تھا، تو پھر واپس کیوں آئے؟
بہت دلچسپ بات ہے. میں نے یہ سوچا کہ یہاں بیٹھا ہوں نا، جس طرح ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، گھر بھی ہیں جی، 4 ملین پاؤنڈ کا میرا گھر ہے، فلاں ہے. خدمت تو آپ انگریز کی کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا یہاں پہ جا کے میں نے کیا کرنا ہے، پیسے بھی بناؤں گا. جس ملک نے مجھے سب کچھ دیا اور ڈاکٹر بنایا، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں ایک بندہ مجھے ملا جو کہتا ہے جی امریکہ میں میرے کزنز ہیں، یہ ہے، انڈیا میں جاتے ہیں 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پیسے دے آتے ہیں. میں نے کہا یہ ڈول منی ہے، آپ بھیک دیتے ہیں. بھیک دینا اور بات ہے، اور وہاں بیٹھ کے لوگوں میں رہنا اور بات. تو میرا تصور یہی ہے. تو لیکن اس نے بڑی دلچسپ بات کی. ایک دن آئے گا تم کہو گے یا تمہارے بچے کہیں گے کہ تمہیں ایک چانس ملا تھا جہنم سے نکلنے کا، تم کیوں نہیں نکلے. سر آپ تو لیکن سچی بات ہے، ابھی تک مجھے اس بات کا کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میں واپس کیوں آ گیا. میرے لیے سب سے خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب میں آؤٹ ڈور میں بیٹھتا ہوں اور 10 روپے پرچی والے یا 0 پرچی والے مریض کو آپ کہہ کے بلاتا ہوں اور اس کی بات سنتا ہوں. اس دن میں سب سے خوش انسان ہوتا ہوں. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان میں بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں. وہ ٹھیک ہے ہم پہ الزام ہے، پیسے لیتے ہیں. تو بھائی وہ وہاں فرق کیا ہے؟ یہاں ہم سے لوگ خوش کیوں نہیں ہیں ڈاکٹر سے خوش. وہاں جو ہے نا، ایک بندہ ہے میرے پاس، میں نے اس کو کہا میں نے آپ کا CT اسکین کرنا. انگلینڈ میں وہ تو میرے ہاتھ چومنے پہ آ گیا. اچھا. میں نے کہا کس لیے؟ کہتا تمہارے سے پہلے جو بیٹھا تھا وہ تو میری بات سنتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا CT اسکین کرانا ہی نہیں. تم تو بہت اچھے ڈاکٹر ہو. تو وہ کیوں اچھا کہہ رہا تھا؟ اس کے پیسے نہیں لگنے تھے، اسٹیٹ کے پیسے لگنے تھے. یہاں ہم ایک ٹیسٹ لگتے ہیں، بندے کے پیسے لگتے ہیں. دوسرا لکھتے ہیں، CT لکھتے ہیں تو اس کے پیسے لگتے ہیں. پھر اس میں نہیں پتہ چلتا تو ہم MRI پہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نفس پکڑ کے کیوں نہیں بتاتا؟ بھائی میں حکیم اجمل دہلوی نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت کچھ تھا ہی نہیں، نفس پکڑ کے ہی بتانا تھا. آج میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جرکان ہے، آنکھیں پیلی ہیں، لیکن ABCD کا میں پتہ ٹیسٹ کیے بغیر کیسے کر سکتا ہوں؟ یا میں زبانی آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ کو TB ہے. سر آپ نے یہ بات کر دی، لیکن جب تک میں ایکس رے نہ کروں میں اپنی ہی بات کو کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ TB ہے؟ بہت بڑا ایک الزام یہ ہے کہ بہت غیر ضروری ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی بھی کم لکھے جاتے ہیں. اچھا. آپ امریکہ میں جائیں نا تو شاید پہلے دن آپ کو ٹیسٹوں کی لسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. ایون میں انگلینڈ میں جس یونٹ میں تھا تو وہاں پہلا جو ٹیسٹ ہوتا تھا نا اس کو کہتے تھے انیشیل پروفائل، جس میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ، گردوں کے ٹیسٹ، آپ کے جگر کے ٹیسٹ، آپ کا ہیپاٹائٹس پروفائل، آپ کے شوگر کے ٹیسٹ، اس حد تک کہ آپ کا تھائرائڈ کا TSH بھی ہوتا تھا. وہ انیشیل پروفائل میں آ جاتا تھا پہلے دن، جس پہ یہاں کریں گے تو 10,000 روپے تو کم از کم لگیں گے. اسی طرح CT اسکین اگر ضرورت ہے تو ہو جائے گا، مریض کا کچھ نہیں لگنا، مریض کی سرجری ہو جاتی ہے. سب سے دلچسپ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک دن میں صبح شیو کر رہا تھا تو میرے اس کا فون آ گیا SHO کا، یعنی آپ کے جونیئر کا ہاسپٹل سے؟ جونیئر کا SHO جل بشپ اس کا نام تھا. اس کا فون آ گیا ہاسپٹل سے. رات ہم نے ایک مریض داخل کیا تھا CCU میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ. اس کا فون آ گیا کہ ہی از انویل. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ شوڈ آئی کم رائٹ اوور؟ ابھی تو اسپتال تو 9 بجے تھے، 9 نہیں بجے تھے. تو تمہارا کیا خیال ہے، تم ہینڈل کر سکتی ہو یا شوڈ آئی کم اوور؟ کہتی نہیں، آئی تھنک یو کم اوور. تو میں چلا گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا. وہاں میں نے دیکھا تو اس کو ایک مرمر آ رہی تھی جو رات کو نہیں تھی. اس کا یہ مطلب تھا کہ اندر VSD رپچر ہو گیا، اس کے دل کے اندر، دل کے اندر جو سوراخ ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. وہ اس کے دل پہ پریشر ڈال رہا تھا. اب ہم نے کہا جی کیا کرنا ہے، اس کی ایکو کرنی تاکہ دل کی الٹراساؤنڈ کر کے دیکھیں کہ واقعی یہ ہو گیا کہ نہیں. جو ابھی میں بات کر رہا ہوں بالکل کہ جب آپ سوچتے ہیں تو اس کا ثبوت بھی چاہیے نا. اب وہ ڈاپلر ہم نے کرنی تھی تاکہ وہ پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا سوراخ ہے، اس پہ فلو کیسا ہے، اس پہ پریشر کیسے ہے. ہم نے پورٹر سروس کو فون کیا. اب یہاں پہ کہتے ہیں وہاں کام ایسے ہو جاتے ہیں، ہر کام ایسے نہیں ہوتا. پورٹر سروس نے ہمیں جواب دیا کہ اگلے 3 گھنٹے تک پورٹر سروس اویلیبل نہیں ہے، آپ نے مریض لے جانا ہے تو آپ خود لے جائیں. میں نے اور سینئر رجسٹرار کارڈیالوجی نے بیڈ کا سیٹا. ہم کارڈیالوجی اس میں ایکو روم میں لے کے گئے. ایکو کرنے والی جو تھی ٹیکنیشین تھی، یعنی اس لیول پہ اس نے کی اور بتا دیا کہ سوراخ ہے. اب راستے میں بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بنے گا. وہ مریض جو تھا، وہ مریض مجھ سے پوچھتا ہے راستے میں کہ کیا ہوا ہے، مجھے کیوں لے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہمارا خیال ہے کہ دل کے اندر چھوٹا سا ایک مسئلہ ہو گیا، اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں.
تو کہتے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر شاید سرجری تمہاری ہو. تو وہ نا اس نے کندھے اچکا کے کہا ویل ڈاکٹر وٹ ایور یو لائک ڈو اٹ، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. تو میں نے کہا یہاں میں کسی کو کہتا نا کہ آپ کا دل کا آپریشن ہونا ہے تو اس کے ایک اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پھر پیسے لگنے تھے، اس کا کچھ نہیں لگنا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے دن شام کو ہم گئے سرجیکل یونٹ میں، کارڈک سرجری یونٹ میں. وہ اس نے ٹیک لگائی تھی، آکسیجن اس کو ناک کو لگی تھی اور اخبار پڑھ رہا تھا ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن. تو یہ پھر اس کا کمال تھا کہ جہاں ایمرجنسی سرجری کی ضرورت تھی وہ ایسے ہو گئی. حالانکہ اب اگر آپ نے جنرل نام سرجری کرانی ہو تو 2-2.5 سال سے پہلے آپ کو وقت نہیں ملتا. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب؟ اتنا پیسہ، اتنا انفراسٹرکچر، ہر چیز ہے، کیوں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ آبادی. میں آپ کو پہلا تجربہ بتاتا ہوں. پہلے دن میں ہاسپٹل میں گیا نا، میں کاریڈار میں گیا نا، وہاں کوئی زیرو نہیں تھا، سردیاں تھیں. کس اسپتال میں آپ؟ میں نادن جنرل ہاسپٹل شیفیلڈ کی بات کر رہا ہوں. وہاں گیا نا کوئی زیرو نہیں. میں باہر آ گیا، میں نے باہر بندے سے پوچھا کہ یہ کاریڈار ہسپتال میں ہی جاتا ہے؟ کہتا ابھی تو گئے تھے تم اندر. میں نے کہا پھر وہاں تو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا نہیں تم دائیں مڑو، آگے چلتے جاؤ، آگے وارڈ آ جائیں گے. تو میں سمجھا میں شاید قبرستان میں آ گیا، اتنی خاموشی تھی، سناٹا بالکل. آگے گیا تو وہ صفائی کرنے والے ان کے وہ چل رہے تھے. پھر آگے گیا تو وارڈ میں. تو آپ کو اس طرح کا اگر کوئی تھوڑا بہت نظر آتا ہے نا، اس وقت آتا ہے جب 1 بجے ڈاکٹروں سے کوئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا کسی مریض کو لے جا رہے ہیں، وہ بھی لے جا ایسے رہے کہ وہ الیکٹرک کارٹس ہوتے ہیں جن پہ لے جا رہے ہوتے ہیں. کھانا بھی الیکٹرک کارٹس پہ آتا ہے اور ہر بندے کا کھانا بائی نیم آتا ہے. وہ اپنی لسٹ دیکھتا ہے، وہ دوپہر تک بتاتا ہے میں نے کیا کھانا ہے. دوپہر کو رات کا کارڈ مل جاتا ہے وہ کیا کھانا ہے. اگر آپ حلال فوڈ چاہیے تو آپ کو حلال فوڈ ملے گا، یا وہ معذرت کر لیں گے کہ آپ کو اور ارینجمنٹ کر لیں، نہیں تو آپ کے لیے وہ ارینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حد تک وہاں معاملات چل رہا ہوتا ہے اور ہر مریض کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ان کا کوئی عزیز ہے. پروفیسر صاحب آپ کا باہر بھی ایکسپیرینس رہا، پاکستان میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت لمبا عرصہ کام کیا. میں 2 سوال پوچھوں گا. پہلے میں پوچھوں گا وہ جو ہم ڈاکٹرز ہیں، وہاں کے ڈاکٹرز اور یہاں کے ڈاکٹرز میں کیا فرق ہے؟ فرق ایٹیچیوڈ کا ہے. وہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو ہمارے سارے معاشرے میں انڈفرنٹ ہے لوگ. یعنی آپ کسی دکان میں گھس جائیں نا تو اس کا کوئی جو بندہ ہے نا وہ آپ کی طرف آتا ہی نہیں کہ آپ کس کام سے آئے ہیں. لا تعلق سا بیٹھا رہے گا. جو باقی وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے آپس میں باتیں کرتے رہیں گے. آپ کو چیز بھی بیچ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ کام وہاں نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. انگلینڈ آپ کو پیسے دے گا. یہاں میں آیا نا تو سب سے پہلے جو نوٹ کیا نا، ایک تو میں جا رہا ہوں فٹ پاتھ پہ، اگلا جو بندہ آ رہا ہے نا، مجھے فٹ پاتھ سے اترنا پڑا، اس نے مجھے جگہ نہیں دی. اور آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے کوئی آپ سے کندھا نہیں ٹکرتا. ایک بات. دوسرا، میں گیا انارکلی میں کوئی چیز خریدی تو اس نے پیسے ایسے کر کے پھینکے میری طرف. وہاں لڑکی بھی ہوتی نا آپ کے ہاتھ میں پیسے دیتی ہے، 1 پاؤنڈ 50 پینس 5 پینس گن کے آپ کو دیتے. وہ اس طرح یہاں لا تلقی سے کرتے ہیں نا. آپ دکان میں گھس جائیں، بے شک ابھی بھی آپ جائیں، آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا آپ کرنے کا ہے، منہ دوسری طرف کر لیں، بات نہیں کرے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ ہمارے ڈاکٹروں میں بھی ہے؟ یہ ہمارے نیچے نہیں تھا. جب ہم ٹرین ہوئے نا، ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں تہذیب سکھائی، ہمارے گھر والوں نے تہذیب سکھائی. اس حد تک میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ حکم تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں تو نمک مانگنا نہیں ہے، سامنے پڑا ہے تو ڈال لیں، مانگنا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ کیا نخرے دکھا رہا ہے. اور ابھی تک میری یہ عادت ہے کہ سامنے پڑا ہوگا تو نمک ڈال لوں گا، ورنہ نہیں کروں گا. تو ایک تو ایٹیچیوڈ کا معاملہ ہے، اور ایٹیچیوڈ دونوں طرف سے ہے. وہاں ڈاکٹر کی یہاں بہت رسپیکٹ تھی. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں تو اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی. وہاں ڈاکٹر پیسے نہیں لیتا آپ سے کیونکہ اس کو تنخواہ اتنی ملتی ہے. لیکن وہ میں نے میکسیمم وہاں 9 پیشنٹ دیکھے ہیں ایک آؤٹ ڈور میں، سرکاری بھی 4 گھنٹے میں. جی سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں، سرکاری اسپتال کی بات کر رہا ہوں. اور وہ باقاعدہ ان کی فائلیں اور ہر چیز پہلے ہوتی ہے. اب 9 مریض کہاں دیکھنا اور 90 کہاں دیکھنا. یہاں پہ آپ اندازاً آپ نے جب آپ سرکاری ہسپتال میں تھے کتنے دیکھتے ہیں ایک دن میں؟ 30-40. وہ ساری ہماری ٹیم اس سے بھی زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی ایک ٹیم 100 مریض دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ. اور اتنی افراتفری ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا وہاں تو اسپتال میں، جب میں میو اسپتال میں آیا نا
تو ایک اسپیشل گیٹ بنایا گیا ڈاکٹروں کے انٹری کے لیے، کیونکہ جو سامنے فرنٹ گیٹ تھا اس سے ہم انٹر نہیں ہو سکتے تھے، رش اتنا ہوتا تھا، اتنا رش تھا اور اتنی کونیاں ماری جاتی تھیں کہ ایک دفعہ تو میں گرنے والا ہو گیا۔ پھر ہمیں ایم ایس صاحب نے پیچھے ایک سرجیکل وارڈ سے راستہ دیا جس سے ہم انٹر ہوتے تھے، اور یہی حال اب جناح ہاسپٹل کا ہو گیا کہ اب کاریڈور میں اپنے آؤٹ ڈور کے کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی کہ میں پہنچوں کیسے۔ یہ تو آپ نے ڈاکٹرز کا بتایا، مریضوں میں کیا فرق ہے وہاں اور یہاں؟ وہاں کا مریض جو ہے نا بڑا انٹیلیجنٹ ہے، انٹیلیجنٹ یہ بھی ہے لیکن شاید ٹرینڈ نہیں۔ مطلب میرے پاس جہاں مریض آتا ہے نا تو کہتا ہے کبھی کبھی اکثر درد ہوتا ہے، یہ انگریز کبھی نہیں کہے گا، وہ پن پوائنٹ کرے گا مجھے کہاں درد ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کب سے ہے، پورا وہ اچھی ہسٹری دینے والا ہے، ہماری ہسٹری نہیں دینے والا۔ یہاں پہ آج ہی کل ہی مریض آیا تو ہسٹری دینے والی اس کی مسز تھی، وہ خود بتانے میں راضی نہیں تھا۔ اس طرح خواتین آتی ہیں تو بندہ ان کی ہسٹری دیتا ہے، وہ اپنی بتاتی نہیں بات۔ تو جب تک آپ مریض سے نہیں پوچھیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، ہمارے ہاں ایک مسٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ وہ مسٹرسٹ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ٹائم نہیں دیتا، آپ 9 مریض مجھے یہاں پہ دکھائیں، میں ٹائم دوں گا آپ کو۔ وہاں 2 میرے ہاؤس آفیسر تھے، ان کو 2.5 لاکھ تنخواہ ملتی تھی یہاں اس زمانے میں؟ جی اس زمانے، وہاں کی بات 1990 میں؟ جی وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے خود میری جو تنخواہ تھی وہ 2500 پاؤنڈ تھی، جس میں سے 500 پاؤنڈ ٹیکس جاتا تھا مہینے کا۔ اور یہ پاکستانی کتنی بنتی تھی اندازاً؟ اس وقت 50 روپے کا پاؤنڈ تھا، اس وقت 50 روپے کا پاؤنڈ تھا، اب تو 300 کو ٹچ کر گیا نا، 300 سے بھی زیادہ ہو گیا شاید۔ یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب؟ جی تقریباً مطلب اس میں آپ گاڑی خریدنا چاہیں، جہاز خریدنا چاہیں، آپ بکنگ کرا لیں، ان کو پتہ ہے آپ جاب پہ ہیں، آپ سارا کام کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا تو یہ وہ وہاں مسٹرس کا عالم یہ نہیں ہے کم از کم۔ یہاں جس کو جو کہتے ہیں نا، یہاں کسی کو کہنا بیڈ نہیں ہے تو وہ جا کے اگر جاتی مار آئے گا کہ کہیں بیڈ پہ ڈاکٹر نے خود تو نہیں سونا، حالانکہ بیڈ مریضوں کے لیے ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیڈ پہ 2 لٹائے جائے، وہ اگلے ہاسپٹل میں بھیج دیں گے، اس سے اگلے میں بھیج دیں گے، وہ کسی اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھیج دیں گے، ایمبولینس لے جائے گی، وہ اینڈ پہ سال پہ پے کریں گے اس ہاسپٹل کو۔ یہاں اگر بیڈ نہیں ہے تو آپ کا سر پھاڑ دیں گے۔ ظاہر ہے ہماری بیڈ آبادی، دینا ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں، ہاسپٹل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں ہاسپٹل انتظامیہ ڈاکٹروں سے علیحدہ ہے، ایک یہ بھی بڑا فرق ہے۔ وہاں پہ جو انتظامی امور ہے وہ نان ڈاکٹرس ہیں، وہ کمیٹی میں ضرور شامل ہیں، سینئر پروفیسرز جو ہیں اس میں انتظامی امور میں، لیکن جو نرس نہیں آئی، فلاں نہیں آیا، وہ ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی اس حد تک کہ میں صبح 9 بجے ان کو پیغام دے دوں نا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ رہا، تو وہ 9 بجے بھی ڈاکٹر کا انتظام کریں گے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کام نہیں چل سکتا۔ تو اس کے لیے ان کو لوکم ارینج کرنا، جس کے لیے وہ 3 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہے۔ اس لیول کے ڈاکٹر وہ لائیں گے، وہ کرے گا، وہ ہوگا، بہت اکا دکا ہوگا کہ 1-2 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے تو ایسا ہو جائے، لیکن اس کی رسپانسبلٹی دوسرا بندہ لے گا، یعنی اس سے سینئر جونیئر کی لے گا یا جونیئر سینئر کی لے گا، یعنی سینئر اسٹار ہے تو وہ کنسلٹنٹ کی رسپانسبلٹی لے گا۔ اور پھر آپ نے ایک ٹیسٹ لکھ دے دیا، وہ ہوگا، وہ آ جائے گا۔ ایک اسٹریم لائن ہے، سارا پروسیس اسٹریم لائن ہے، یعنی بہت اگر آپ کو فون آ جائے گا لیب سے کہ اس کا پی ٹی بہت پرلانگڈ ہے، اس کا گردے خراب ہے، اس کا فلاں، اس کا فوراً کچھ کر لیں۔ یہ مریض گھر چلا گیا تو اس کے جی پی کو فون کرے، اس کو بتائے کیا ہوا۔ تو ایک پوری ہسٹری بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور پوری فائل آتی ہے مریض کی۔ مریض ایک پرچی لے کے نہیں آ جاتا۔ ہمارے ہاں تو مریض آتا ہے، میرے پاس ایک آیا جی چیچا وطنی سے مریض دکھانے آیا، شوگر ہے جی، کیا لے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پرچی ہے نہیں جی، دوائی ساتھ لے نہیں جی، نویں سروں کر لو نا جی ڈاکٹر صاحب۔ آئی مین بیفور آئی نو، مجھے پتا ہو کہ یہ پہلے کون سی دوا لے رہے ہیں، کس پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ چیزیں یہاں اپنی اس کو تو اپنے بیماری کو تو کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں، نہ ہی ہمارے لیے بیماری کی کوئی بجٹ ہے۔ اصولی طور پہ تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کا میں قائل ہوں، اس کا میں قائل ہوں، لیکن تاکہ یہ جو جھگڑا ہے نا مریض کا کہ ڈاکٹر نے مجھ سے فیس لے لی، ڈاکٹر نے مجھ سے ٹیسٹ کروا لیے، ڈاکٹر نے مجھ سے 2 ٹیسٹ زیادہ کروا لیے، ٹیسٹ نارمل آنا تھا تو کرایا کیوں تھا؟ یہ ڈاکٹر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ میں سی ٹی اسکین کراؤں گا تو اس میں کیا آئے گا۔ اس کی سسپیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بہت سیریس بیماری کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کرانا ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم بیماری سوچ رہے ہوتے ہیں،
اس لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی چیز مس نہ کریں، کوئی دوسری چیز نہ ہو. کیونکہ کل کوئی رسولی آپ نے مس کر دی برین میں اور آپ نے سی ٹی اسکین پہلے نہیں کیا تو 8,000 سی ٹی اسکین کے بدلے آپ نے ایک ٹیومر یا ایک زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. یہ عوام الناس یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیوں کراتے ہیں. تو نبض سے تو ابھی ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، بہت صحیح. ریگولر ہارٹ ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا، بی پی کم ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا، بخار ہے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا. تو ہم نبض دیکھتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم نبض نہیں دیکھتے، اور ہمیں نبض سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. لیکن ٹیسٹ ضروری ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہاتھ کی علامات ہیں، مطلب میں ہاتھ دیکھ کے لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ اس کو لیور ڈیزیز ہے کہ نہیں، اس کو میں ناخن دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ گردوں کی ڈیزیز ہے کہ نہیں.